براوی قوم اور براوی زبان کے ساتھ پچھلے 92 سال سے بالخصوص جو ایک تاریخی جبر ہوتا آ رہا ہے اور بار بار ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے اس کو بلوچیت کے اندر ضم کرنے کی، میں بطور چیئرمین براوی قومی اتحاد میر مطیع الرحمان مینگل اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں اور میری پوری تحریک ہر ممکنہ پلیٹ فارم پہ اس کی پوری مخالفت کرے گی۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا الزام جو بلوچی قوم پرست لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ قوم کو بانٹ رہے ہیں، بلوچ قوم کو بانٹ رہے ہیں کہ براوی ایک زبان ہے، قوم نہیں، براوی ایک قبیلہ ہے، ایک لہجہ ہے بلوچیت کا، اور ہم انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں دراصل حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اختلافات کے اندر اتفاقات پر ایک ہونے کی نہ ہی وہ لچک رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے، اور جو اتنا تقسیم بولتے رہتے ہیں۔ اگر اتنا ہی ضرب کرنے کا شوق ہے تو ضرب دینے کا شوق ہے تو سندھی کو بھی بلوچ بنا لیں، پنجابی کو بھی بلوچ بنا لیں، پٹھان کو بھی بلوچ بنا لیں۔ شناخت ایک الگ مسئلہ ہے، جس طرح پشتون ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، اسی طرح براوی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہزارہ قوم جو ہے وہ ایک بہت محدود خطے میں صرف کوئٹہ میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر، لیکن ان کی بھی ایک الگ شناخت ہے۔ اسی طرح براوی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ہر باشعور انسان، صاحب علم انسان جس کی آنکھیں تاریخ کے پنوں سے گزری ہیں، وہ اس حقیقت سے آگاہ بھی ہے اور اس پہ پوری طرح متفق بھی ہے کہ براوی ایک تاریخ رکھتے ہیں، براویوں کی ایک الگ شناخت ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ایک ہونے کی، تو ہم ایک تو ہیں، ہمارا رہنا، مرنا، جینا، کھانا پینا، ہمارا دفنانا، شادی بیاہ سب ایک جگہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہونے کے لیے کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو بھی بلوچستان میں رہتا ہے اس کو بلوچی بولیں گے، تو پھر کیا بلوچستان میں پنجابی کو بھی بلوچ بولیں گے، یا پھر یہ کوئی ایک ضروری عمل ہے جو درپیش آنا ہے بلوچستان میں رہنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہونے کے لیے، ایک ساتھ رہنے کے لیے آپ کو کسی اور قوم کا لباس نہیں ہونا پڑے گا اپنی شناخت کے اوپر۔ تو یہ جو ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم تقسیم کریں، نہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ شناختی مسئلہ ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اور براوی، اگر شناخت کی بات کرتے تو براوی اس خطے میں پہلے سے موجود تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ایک بلوچ قوم پرست ہیں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ۔ ان نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب بلوچ ایران سے آئے ادھر، جو کہ لاسٹ سیٹلرز آف دا ریجن ہے بیسکلی، وہ جب ایران سے ادھر آئے تو براوی پہلے سے موجود تھے، اور براویوں نے ان کو ادھر ٹکنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کو بہت بڑی تعداد میں پنجاب اور سندھ کی طرف جانا پڑا۔ اس لیے آج وہ ان علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے لوگوں کا نام براوی تھا، پھر بعد میں اس کے نسبت سے وہ جو زبان بولتے ہیں اس کا نام بھی براوی ہو گیا، جس کا ثبوت تاریخ کے پنوں میں میکائل اندرونوف دیتے ہیں، جو کہ ایک رشین تاریخ دان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ براوی جو آج موجود ہے اس خطے میں، یہ 3000 سال پہلے براوی وڑاکوئی کے نام سے جانے جاتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہیں جو آج براوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مزید تاریخ کے پنوں کو اکھیڑا جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ نوری نصیر خان، جو کہ ایک بہت ہی مشہور بادشاہ حکمران رہے اس خطے میں، ان کو جو خطوط لکھے جاتے تھے پڑوسی ممالک سے، وہ ان میں مخاطب ہوتے تھے۔ جب وہ مخاطب ہوتے تو وہ کہتے تھے مخاطب خان براوی و بلوچ، مطلب وہ بادشاہ دونوں قوموں کے، براوی اور بلوچ دونوں کے تھے۔ تو ان کے خطوطوں کو واضح طور پہ مخاطب کیا جاتا تھا کہ مخاطب خان براوی و بلوچ۔ تو یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس پہ آپ جتنا بار بار بلوچیت کا پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ اس حقیقت کو دبا تو سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی بھی قوم کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں براویوں کو اپنے آپ کو براوی بولنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت ہے، تو نہیں، ہم بس اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، ہم کسی سے اجازت نہیں مانگ رہے۔ براوی ہماری شناخت ہے، ہم براوی ہیں اور اس خطے کے رہنے والے ہیں۔ مہربانی۔